السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شراز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انفارمیشن ود شراز۔ آج جو ویڈیو ہم لے کے آئے ہیں وہ ہے پنجتن پاک کے شان کے بیان کے اوپر۔ دراصل بہت ساری دفعہ میری بھی کئی دفعہ لوگوں سے بحث ہوئی ہے کہ یہ پنجتن پاک کا کیا نظام ہے، یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں۔ سو آج ہم جانیں گے کہ وہ پنجتن پاک کی حدیث کی روشنی میں کیا حیثیت ہے، یا وہ کون لوگ تھے، یا کس طرح سے وہ واقعہ ہوا ہے، کیونکہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں پنجتن پاک اور وہ ایک چادر اور وہ ایک سب چیزیں۔ سو وہ کس طرح کا نظام ہے، وہ کیا چیز ہے، آج ہم یہ دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو پلے کرتے ہیں ویڈیو۔ انجینئر علی مرزا صاحب کی یہ ویڈیو ہے اور لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھی ہوئی تو آپ ضرور دیکھیں، اور اگر دیکھی ہوئی تو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ ٹھیک ہوگی جی، پلے کرتے ہیں پھر یہ ویڈیو اسٹارٹ۔ حق چار یار تو اہل سنت کو پتہ ہی ہے، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ پنجتن پاک وہ بھی ویسے فارسی کی ٹرم ہی ہے، حق چار یار وہ بھی عربی کی تو نہیں ہے، اور پنجتن پاک جو ہے یہ بھی مطلب فارسی میں بولا جاتا ہے یا پنجابی میں بھی بولا جاتا ہے، اردو میں بھی یہ ٹرم چلتی ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث ہے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب میں، اور یہ حدیث سنی اور شیعہ کے درمیان کامن حدیث ہے۔ اس سے کہتے ہیں حدیث قصہ، چادر والی حدیث، جو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6261، اور مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے 6136۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہمارے پاس اس حال میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کالی چادر اپنے اوپر اوڑی ہوئی تھی، منقش، جس پہ اونٹ کے جو کجاوے ہیں ہنڈیا کی شکل کے، اس پہ پرنٹ بنے ہوئے تھے، کالے کلر کی چادر۔ اتنے میں حسن ابن علی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی چادر کے نیچے کر لیا۔ پھر سیدنا حسین ابن علی آئے، ان کو بھی چادر کے نیچے کیا۔ پھر سیدہ فاطمہ آئیں، ان کو بھی چادر کے نیچے کیا۔ اور پھر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آئے، ان چاروں کو اپنے ساتھ چادر کے اندر کیا۔ پانچویں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود اپنی مبارک ذات، بلکہ پہلی آپ کی اور باقی چار، تو یہ ٹوٹل بن گئے 5۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو بس اتنا ہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر یہ پروٹوکول کے طور پر اہل بیت میں امہات المومنین تو الحمدللہ شامل ہی ہیں، ان 4 ہستیوں کو بھی، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کو بھی شامل فرمایا۔ اسی سے پنجتن پاک کا کنسیپٹ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220، اور مشکات میں بھی ہے 6135۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کریں۔ مسلم کے الفاظ ہیں امر معاویہ، اور یہ کہتے ہیں نہیں، سب و شتم سے مراد تنقید ہے، تنقید نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229 نمبر حدیث ہے۔ آپ دارالاسلام کی مسلم شریف کھول لیں، اسلام 360 میں جا کے PDF دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، اس میں واضح الفاظ ہیں۔ وہ کہلوایا کرتے تھے لعن اللہ ابا تراب، تم کہو اللہ کی لعنت ہو ابو تراب علی ابن ابی طالب پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مسلم کے الفاظ ہیں۔ تو سعد ابن ابی وقاص نے انکار کر دیا، تو ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کون سی چیز مانے ہے کہ آپ حضرت علی کے اوپر لعنت نہیں کرتے، ان پہ سب و شتم نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا معاویہ، میں نے 3 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا علی کے بارے میں ایسی سنی ہیں کہ اگر ان میں سے مجھے کوئی ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر ہوتا۔
یہ کون کہہ رہا ہے؟ سعد ابن ابی وقاص وہ شخص ہے جسے جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، خود مولا علی کا قول ہے بخاری اور مسلم میں کہ میں نے سعد ابن ابی وقاص کے علاوہ کسی شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات نہیں سنی کہ میرے ماں باپ اس پر قربان ہو۔ سعد تو تیر چلا احد کے موقع پر۔ ان کا نام ہے سعد ابن مالک، اور سعد ابن ابی وقاص بھی انہی کا نام ہے، یعنی ابو وقاص جو ہے ان کی کنیت تھی۔ اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے حضرت علی کی کوئی ایک فضیلت بھی مل جائے نا تو سرخ اونٹوں سے جو کچھ دنیا ہے میں ہے اللہ کی نعمتیں ان سے بڑھ کے مجھے محبوب ہو۔ معاویہ پہلی فضیلت یہ صحیح مسلم 6220، مشکات میں اس کا کچھ حصہ ہے صرف۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں پر سیدنا علی کو اپنی جگہ خلیفہ چھوڑا، اور یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی نبی علیہ السلام کے ساتھ کسی قتال یا جہاد میں شریک نہیں ہو رہے تھے۔ پہلا موقع اور آخری۔ سیدنا علی نے رونا شروع کر دیا، تو آپ نے ان کے لیے تسلی کے لیے فرمایا کہ کیا اے علی تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ؟ اللہ اکبر، یعنی یہ انبلیویبل چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سپورٹیو شخصیت کس کی تھی؟ ہارون علیہ السلام کی۔ ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو یار غار کہتے ہیں نا، لیکن یہ الفاظ ان کے بارے میں بھی نہیں آئے۔ سیدنا عمر کے لیے بھی ایک حسن درجے کی روایت ہے، اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، وہ ترمذی کی، کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ بھی ترمذی میں ہے، لیکن یہ تو بخاری مسلم دونوں میں مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں شروع کی حدیث ہے، اور میں مسلم والا طریق پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ معاویہ دوسری فضیلت سن، غزوہ خیبر کے موقع پر جب شکست ہو گئی تھی اور فتح نہیں مل رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم پوری رات اس بات میں کہ تصور سے نہیں سوئے کہ وہ خوش نصیب شخص کون ہوگا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں، ون وے ٹریفک نہیں۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش ہوئی کہ وہ شخص میں ہوں۔ ایک وہ جعلی روایت ہے نا کہ جی وہ حضرت ابو بکر کے لیے کہا کرتے تھے کہ جی میری جو ہے وہ پوری زندگی کی نیکیاں لے لی جائیں اور غار ثور کی ایک نیکی، وہ جعلی روایت، جھوٹی روایت ہے۔ شیخ البانی، شیخ زبیل زئی صاحب دونوں اس کو جھوٹی روایت کہتے ہیں، مشکات میں آپ تحقیق دیکھ لیں، اور وہ ہے بھی دور کی کتاب میں، سنن کبری البیہقی کے اندر موجود ہے، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے رشک آئے گا۔ تو سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے صبح بلایا علی کی طرف، پیش کیا گیا، شعبہ چشم تھا، لعاب دہن لگایا، دعا فرمائی، اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھی، اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی خیبر کے موقع پر۔ تیسرا موقع فرمایا کہ جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوا، اور یہ مباہلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے، یہ تبوک کے بھی بعد کا ہے، 9 ہجری کے اینڈ کا ہے، یہ 10 ہجری کا ہے، 11 کے سٹارٹ میں آپ کی وفات ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نجران کے عیسائیوں کے سامنے آپ نے دلائل رکھے، اس کے باوجود وہ ضد پہ اڑے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے نبی علیہ السلام اس کے باوجود اگر یہ عیسائی آپ سے جھگڑا کریں بعد اس کے کہ آپ کے پاس ڈیفینٹ علم آ چکا ہے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، یعنی قرآن، فَقُلْ تَعْلَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو ان سے پھر فرماؤ ایز اے لاسٹ ریزارٹ کہ لے آؤ اپنے بیٹے، ہم بھی اپنے بیٹے لے آتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم بھی اپنی عورتیں لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتیں لے آتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم خود بھی آ جاؤ ہم بھی خود آ جاتے ہیں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، اس کے بعد ہم گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، ادھر ہی جھوٹے برباد ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ اب اس آیت میں تھا بیٹے لے آؤ، عورتیں لے آؤ، خود آ جاؤ، تو عورتیں تو نبی علیہ السلام کی بیویاں 9 موجود تھیں، ایٹ لیسٹ 9 تو تھی، ان کو نہیں لے کے آئے،
کس کو لے کے آئے؟ سیدنا حسن، حسین، سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ، اور پانچویں آپ خود، کوئی پنج تن پاک۔ اور پھر سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ان کو پیش کرتے ہوئے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ویسے تو بیویاں بھی اہل بیت ہیں لیکن یہ اسپیشل پروٹوکول والے اہل بیت ہیں۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ تین فضیلتیں سنائیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے جب انہوں نے ان کو سب و شتم پر ابھارا۔ اور یہی حدیث جب سنن نسائی الکبریٰ کے اندر آتی ہے، میں نے یہ اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہیں یہ ساری، یہ میں انشاءاللہ اینڈ پہ آج تعارف بھی کروا دوں گا کیونکہ میں نے فی البدی گفتگو کر رہا ہوتا ہوں۔ سنن نسائی الکبریٰ میں 8439 ہے، خصائص علی والا جو چیپٹر ہے اس کے اندر، اور شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ اس میں آگے الفاظ ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر جتنے دن حضرت معاویہ وہاں رہے انہوں نے ایک جملہ بھی حضرت علی کے خلاف نہیں نکالا، ڈر گئے۔ یہ الفاظ شو کر رہے ہیں کہ وہ ان سے کروانا چاہ رہے تھے، جبکہ ہمارے سنیوں نے ماشاءاللہ اتنی دور کی تعویل کی ہے، وہ کہتے ہیں وہ حضرت معاویہ جو ہیں وہ پوچھ رہے تھے سعد ابن وقاص سے کہ یہ باقی لوگ تو گالیاں دیتے ہیں، آپ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ مجھے کو فضائل سنائے ان کے، اتنی لمبی کہانی کرائی ہے۔ اگر یہ چیز ہوتی تو آگے یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جتنے دن وہ رہے پھر حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ وہ یعنی حدیث خود حفاظت کرتی ہے۔ اسی میں سنن نسائی الکبریٰ میں آگے ملتا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص ہی کہتے ہیں، ان کو دو تابعین ملنے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بنو امیہ کے لوگ مجھے کہتے ہیں اللہ کے نبی کے محبوب ترین داماد پہ میں لعنت کروں، تو میں نے سنا تم لوگ لعنت کرتے، انہوں نے کہا معاذ اللہ ہم نہیں کرتے۔ تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کبھی بھی علی ابن ابی طالب پر لعنت مت کرنا، یہ انہوں نے ان کو وصیت کی، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے علی کے بارے میں وہ کچھ سن رکھا ہے جو کسی کے بارے میں نہیں سنا۔ اب یہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے، میں پھر وہ ڈیویٹ ہو جاؤں گا، میں نے بس صرف برکت کے لیے، چونکہ محرم تھا تو میں نے اتنی ڈیٹیل میں جانا بھی نہیں تھا۔ تمہیں کون سی چیز روکتی ہے جو علی ابن ابی طالب پر تم لعن طعن نہیں کرتے؟ معذرت، علی ابن ابی طالب پر کبھی لعن طعن مت کرنا، کیونکہ میں نے علی ابن ابی طالب کی شان میں نبی علیہ السلام سے وہ سنا ہوا ہے جو کسی کے بارے میں نہیں سنا۔ تو آپ نے دو لوگوں کے بیچ میں علی علیہ السلام کی محبت کو لے کے اور سچا صحابی رسول ہونے کی گواہیاں سنی۔ دراصل صحابی کون ہے اور فسادی کون ہے؟ سوری میں کہنا پڑے گا آج۔ ویسے تو انہیں بھی حضرت معاویہ کہتے ہیں، میں خود بھی حضرت معاویہ کہتا ہوں، کیونکہ جو بھی ہو صحابی رسول تو انہیں کہا ہی جاتا ہے، بظاہر تو یہ صحابی رسول ہی ہیں، اب باطن کا کیا مسئلہ ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن آپ یقین کریں اگر آپ ان کے کارناموں پہ غور کریں گے تو آپ کی زبان تو ضرور نبی علیہ السلام کے لحاظ میں انہیں صحابی رسول کہے گی، مگر آپ کا دل یہ مانے گا نہیں۔ میرے جو ٹیم کے لوگ ہیں وہ تو خیر اس بات کو کہنے سے تھوڑا ڈرتے ہیں، وہ تو عام طور پہ بھی یہ بات کہنے سے ڈرتے ہیں، کیمرے کی تو بہت دوری پر، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور میں اس سے زیادہ پرہیز نہیں کرتا کہ جو معاویہ اینڈ کمپنی ہے، معاویہ اینڈ کمپنی مطلب یزید، مطلب ابو سفیان، یہ جو لوگ تھے، یہ جو لوگ ہیں یہ سارے فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں، اور ہم نے زیادہ تر ان لوگوں کا جو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ان کا کردار ٹھیک نہیں دیکھا بعد میں بھی، کیونکہ یہ لوگ مجبوراً مسلمان ہوئے تھے کہ انہیں ڈر تھا کہ ان کے ساتھ پھر خیر کا معاملہ نہیں ہونا۔ حالانکہ یوں تو نبی علیہ السلام نے معاف کر دیا تھا، مگر صحابہ کے دل میں بات تھی کہ جو انہوں نے ہجرت کے دوران ستایا ہے، جو مدینے والوں کو ستایا ہے، جو 10 سال کے قریب انہوں نے پریشان رکھا ہے، اس کا کہیں جواب انہیں دیتے صحابہ، مگر چونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو نبی علیہ السلام سب کو معافی دے دی تھی، اس لیے تھوڑا سا رہ گیا تھا ان کے دل میں بھی کہ یار کیوں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن خیر جب انسان مسلمان ہو جاتا ہے پھر اس سے دشمنی نہیں کرتے، اور کسی بھی صحابہ نے دشمنی نہیں کی، لیکن ان لوگوں نے مولا علی سے کیسی دشمنی کی ہے
یہ اب کھل کے سامنے آ چکا ہے، اور جتنے بھی لوگ ان کی طرف سے گواہیاں دیتے ہیں اور جتنے بھی لوگ ان کی طرف سے صفائیاں پیش کرتے ہیں، خیر جواب تو ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں، لیکن ہم تو بس جواب میں یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر تم اتنا زیادہ ان کے ساتھ ہو تو دعا کرو کہ تم انہی کے ساتھ اٹھو، کیونکہ حضور پاک نے فرمایا کہ جو جس سے یہاں محبت کرے گا آخرت میں اس کے ساتھ اٹھے گا۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جی آپ حضرت معاویہ کے ساتھ اٹھیے گا، انشاءاللہ ہم مولا علی علیہ السلام کے ساتھ اٹھیں گے، باقی دیکھ لیا جائے۔ جس طرح سے آپ کا دکھایا، خیر بات تو کچھ اور تھی اور پھر مسئلہ کس طرح چلا گیا۔ بات ہو رہی تھی کہ پنجتن پاک کی جو چادر ہے وہ کیا واقعی کوئی صحیح سند سے ثابت ہے یا بس یہ منہ کی کلامی ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ یہ منہ کی کلامی تو نہیں ہے، واقعی یہ حدیث بھی ہے اور یہ قرآن سے بھی ریلیٹڈ ہے، جیسے میدان مباہلہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، یہ حدیث میں تو یہ ہے وہ ہے۔ تو بھیا قرآن کی بھی بات آپ دیکھ لیں، میدان مباہلہ جو ہوا اور کس طرح نبی علیہ السلام انہی 5 لوگوں کو لے کے گئے جن کو قرآن نے آرڈر دیا تھا۔ حالانکہ قرآن نے تو کہا تھا کہ اپنی عورتوں کو لے جاؤ اور اپنے بچوں کو لے جاؤ، بہت ساروں کو لے جاؤ، لیکن مگر حضور علیہ السلام کی سلیکشن آپ دیکھیے کہ صرف وہ 5 لوگ حضور پاک لے کے گئے جنہیں وہ نبی علیہ السلام نے سمجھا کہ ان کا مقابلہ کسی سے نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو 5 لوگ میدان مباہلہ میں گئے ہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کے مقابلے کا کوئی اور ہو سکتا ہے۔ ایک تو میدان مباہلہ کی وجہ سے، دوسرا اس چادر کی وجہ سے جو چادر میں 5 کھڑے ہوئے تھے ایک جگہ پر، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پنجتن پاک کون ہے اور ان کی شان کیا ہے، کیونکہ یہ جس طرح سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ اور میرے بھائی جو بھی آپ کا مسلک ہے، جو بھی آپ کا نظریہ ہے، میں بس اتنا کہوں گا کہ یہ جتنی بھی باتیں ہم سن رہے ہیں نا آخر میں، یہ ہم نے اپنے گھر میں نہیں لکھی ہوئی، یہ ہم نے نہیں بنائی ہوئی، یہ سینکڑوں ہزاروں سال پہلے کتابوں میں درج ہو چکی ہیں۔ جن لوگوں نے وہ واقعات دیکھے تھے، وہ واقعات وہ لوگوں نے ٹرانسفر کر کے کتابوں میں وہ لوگ لکھوا چکے ہیں۔ تو یہ ہم نے نہیں بنائی، اور ہم جھوٹ نہیں کہتے۔ آپ کو پڑھنا ہے تو جتنی انہوں نے اس میں ریفرنس دیے ہیں وہ آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ آپ کو بتا دیا جائے گا، اس میں آپ کو سب چیزوں کا پتہ چل جائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کچھ ہمارے حوصلہ افزائی کریں، ٹھیک ہوگی جی۔ بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔